اور سورہ فاتحہ جن کو آتی بھی ہے یا نماز کا باقی حصہ جن کو ازبر بھی ہے، وہ بھی صحیح عمدہ تلفظ کے ساتھ اس کو ادا نہیں کر سکتے، اور اسی طرح ان کو ترجمے میں بھی یا تو دقتیں پیش آتی تھیں یا بعض لوگوں کو ترجمہ آتا ہی نہیں تھا۔ تو اصل تربیت تو نماز نے کرنی ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں کے لوازمات درست نہ کریں تو باوجود اس کے کہ ہم تعلق باللہ پر زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا لطف اٹھائیں نماز میں، مگر وہ لطف اٹھانے کا جو طریق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا اس سے غافل رہتے ہوئے ہم ہرگز اس لطف اٹھانے کی متعلق وہ توقعات نہیں رکھ سکتے جو ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں پڑھے ہوئے تربیت یافتہ متعلم یا طالب علم کو حاصل ہو جاتا، وہ لذتیں، حقیقی روحانی لذتیں جو ایسے طالب علم کو حاصل ہو سکتی ہیں اور جو ترقیات اس کو نصیب ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا شخص مقابلہ نہیں کر سکتا جو ان باتوں کے ذاتی علم سے عاری ہو اور نماز کے میں جو پڑھتا ہے اس کے مطالب سے ناواقف ہو اور محض محبت کے نام پر خدا تعالیٰ سے کچھ باتیں کرتا ہو۔ محبت دونوں صورتوں میں ضروری ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ خواہ ایک بہت ہی بڑا عالم جو نماز کے ایک ایک لفظ کی تہ تک بھی پہنچ سکتا ہو اور اس کے ہر قسم کے مطالب پر اس کو عبور ہو، اگر نماز پڑھے اور خدا کی محبت سے عاری ہو تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف محبت کافی ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریق سے الگ رہ کر وہ محبت کافی ہو سکتی ہے، درست نہیں، کیونکہ محبت بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہم نے سیکھنی ہے۔ اور نماز میں جو آپ نے قرآن کریم کی آیات چنی، مثلا سورہ فاتحہ یا اور قرآن کریم کے مضامین اور مطالب سے دعائیں لے کر نماز میں داخل فرمائیں، یا جو تسبیح و تحمید ہمیں نماز میں پڑھنے کی ہدایت فرمائی، یہ سارے امور محبت الہی پر مبنی تھے اور محبت الہی کے مختلف پہلوؤں کی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ اس لیے محبت اگر ایک شخص کی انفرادی ہو اور وہ صاحب عرفان نہ ہو تو وہ محبت اس کو بہت زیادہ بلند مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ محبت کی بھی تو بے شمار منازل ہیں، محبت بھی تو ایک لامتناہی چیز ہے۔ کیسے محبت کرنی ہے، یہ مضمون ہے جس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو قرآن کریم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ویسے محبت کرنی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبت کے دعوے دارو اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری طرح کرو جس طرح میں کرتا ہوں، تب خدا تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت کا جو آخری پھل ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ خالی ایک طرف کی محبت کے کیا معنی ہیں؟ اگر جس سے محبت ہے وہ منہ موڑے رکھے اور اس کا وصل ہی نصیب نہ ہو تو یک طرفہ محبت تو صحرا میں آوازیں دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت اتنی کامل، ایسی حسین ہے کہ بارہا میں نے اس کا ذکر کیا ہے مگر میں تھکتا نہیں۔ کیسا عمدہ کلام ہے، فرمایا اے خدا کی محبت کے دعوے دارو اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اے محمد ان سے کہہ دے کہ میری طرح کرو، اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ خدا تم سے محبت کرے گا۔ کتنا عظیم الشان پھل ہے۔ لیکن اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح محبت نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو خدا کا پیار مل سکتا ہے، لیکن اس آیت کا کوئی مومن مصداق نہیں بن سکتا۔